آپ لوگوں نے اکثر لوگوں کے گھروں کے باہر یہ الفاظ لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے. کسی نے اپنی کوٹھی پر یہ لکھا ہوتا ہے، کسی نے اپنے بنگلے پر یہ لکھا ہوتا ہے، کسی نے اپنے گھر، کسی نے کارخانے، کسی نے اپنی دکان پر یہ کلمات لکھے ہوتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم. صرف اتنے سے کلمات ہیں. جو شخص ان کلمات کے اس راز کو جان جاتا ہے جو آج راز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یقین جانے ساری زندگی وہ اپنی قسمت پر رشک کرتا ہے، وہ اپنی قسمت اور مقدر پر رشک کرے گا. اس لیے کہ اس سے پہلے یہ راز آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ ان کلمات کے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. یا عظیم، اس کے اندر ایک لفظ ہے واللہ ذو الفضل العظیم. عظیم اس کا مطلب ہے بزرگ، بڑا، بلند، برتر. تو یہ ایسا ہے کہ جو بندہ اس کا ورد کر لے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، عزتیں عطا فرما دیتا ہے. اب یہ بلندی صرف اس کے عزت اور مقام کی نہیں ہے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ بلند ہو جاتا ہے. بہت زیادہ اس کے پاس مال آتا ہے، دولت آتی ہے، عزت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ آفتوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کلمات کے اندر کتنے خفیہ راز چھپے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک دو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، باقی انشاءاللہ پھر کسی ٹائم. اور میں اس کا ورد بھی آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، معمول نہ بھی بنائیں، صرف آپ یہ کلمات ایک پیر سے دوسرے پیر تک، یعنی کہ ایک سنوار سے دوسرے سنوار تک صرف 120 مرتبہ، زیادہ نہیں ہے، صرف 120 بار آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں. جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس ترتیب کے مطابق، اسی طریقے پر جو بندہ مالی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، جس بندے کے گھر رزق نہیں آتا، جو بندہ تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں، آج بڑے بڑے لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. آج جو درمیانہ طبقہ ہے وہ بھی پریشان ہے، جو اس سے اوپر والا طبقہ ہے وہ بھی پریشان ہے، غریب تو پریشان ہے ہی، لیکن اس وقت جو اپنے آپ کو امیر کلواتے تھے آج اس مہنگائی کے دور میں وہ بھی پریشان ہے. یقین جانے اگر آپ یہ ایک ورد ایک ہفتہ کر لیں، ایک پیر سے دوسرے پیر تک یہ ورد کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں اتنی رحمتیں برسیں گی، اتنی برکتیں برسیں گی، اتنا مال و دولت آئے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس عمل کی تاثیر اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس ورد کی برکت سے، اور جن بندوں کو اس عمل کے راز کا پتہ چل جاتا ہے، یقین جانے وہ پھر اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے بنگلوں میں، اپنی گاڑیوں میں یہ الفاظ لکھ دیتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم. یہ سارا کا سارا میرے رب کا فضل ہے، یہ فضل عظیم میرے رب کا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا فضل عظیم ہے. یہ ایک طرح کا اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بڑا کیا ہے. اور رب جس کو چاہے ایک پل میں وہ بادشاہ بنا سکتا ہے. فقیر کو پکڑ کر رب چاہے تو وہ ایک پل میں بادشاہ بنا دیتا ہے. اگر وہ چاہے تو بادشاہ کو پکڑ کر ایک پل کے اندر، ایک لمحے کے اندر، آنکھ جھپکنے کے برابر وہ جس کو چاہے اتنے سے ٹائم کے اندر وہ چاہے تو بادشاہ کو بھی فقیر بنا دیتا ہے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک ترکی کے اندر ابھی جو پیچھے زلزلہ آیا ہے، اس زلزلے کے اندر ایک شخص کے پاس 3 کوٹھیاں تھی، 3 بنگلے تھے. اس شخص کے پاس صرف 30 سیکنڈ پہلے وہ 3 بنگلوں کا مالک تھا، اور جب زلزلہ آیا تو وہ تینوں مکان، تینوں بنگلے اس کے نیست و نابود ہو گئے. اب اس کے بعد وہ جو خود لوگوں کو صدقہ خیرات کرتا تھا، لوگوں کو دیتا تھا، اب وہ خود مانگنے کے قابل ہوا پڑا ہے. اب اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو صدقہ دیا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. اس لیے رب کا خوف دل میں پیدا کر لیں، رب کا خوف دل میں پیدا کر لیں. اور میں آپ کو ایک نصیحت کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے، آپ ہر روز کا صرف 100 روپیہ ہی کیوں نہیں کماتے، 200 کیوں نہیں کماتے، 1000 کیوں نہیں کماتے، 5000 یا 5 لاکھ کیوں نہیں کماتے، جتنا بھی کماتے ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ ضرور نکالیں.
وہ در حقیقت جو اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے وہ اللہ کا حصہ ہے، اور دینا تو ہم نے اپنے غریب رشتہ داروں، مسکینوں، غریبوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو اللہ کا نام دینا کہ یہ اللہ کے نام پر میں نکال رہا ہوں۔ حالانکہ سارا رزق ہمیں رب ہی عطا فرما رہا ہے، لیکن جب یہ کام آپ شروع کر دیں گے، لیکن جتنا نکالیں وہ اخلاص کے ساتھ، آپ کے دل کے اندر ملال نہ پیدا ہو کہ میرے پیسے کم ہو رہے ہیں اور میں تو غریب ہو جاؤں گا، اگر میں تو 10 روپے نکال دیے میں تو مر جاؤں گا۔ دیکھو دوستو، روز ہم ہزاروں خرچ کرتے ہیں، ہزاروں لگا دیتے ہیں، ہزاروں ختم ہو جاتے ہیں، گم بھی ہو جاتے ہیں، ڈکیٹیاں بھی ہو جاتی ہیں، ضائع بھی ہو جاتے ہیں، کاٹا بھی پڑ جاتا ہے، کبھی کبھار نقصان بھی ہو جاتے ہیں، بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو گھر کے گھر ہی خالی ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھو دوستو، اگر ہم اللہ کے راستے میں تھوڑا تھوڑا نکالتے رہیں، جب ہماری مہینے بعد تنخواہ آئے یا جو ہم کماتے ہیں، جو پیسے آتے ہیں، یقین جانیں ساری زندگی آپ کی بڑی پرسکون گزرے گی، کبھی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مہنگائی چاہے اس سے بھی اوپر چلی جائے، آپ کو مالی مشکلات کا سامنا نہیں پڑے گا، آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ رہے گا، کبھی بھی آپ کی عزت اور مقام میں کمی نہیں آئے گی، کبھی رزق میں کمی نہیں آئے گی، عزت بھی بڑھے گی، دولت بھی ہر روز دگنی ہوتی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ صحت بھی دے گا، آفتوں سے بھی محفوظ فرمائے گا، بیمار ہوگا اگر کوئی شخص اللہ اسے بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس ایک چھوٹی سی بات پر عمل بھی کر لیں، اور ساتھ ایک پیر سے دوسرے پیر تک یہ کلمات بھی پڑھ لیں۔ کون سے کلمات پڑھنے ہیں؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اس کو آپ نے ورد جاری رکھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی ٹائم لگے 1000 مرتبہ پڑھ جائیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ بلندیاں ملیں گی۔ اور آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے ایک یا عظیم، اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اے بزرگ، اے بزرگ اس کا مطلب ہے یا عظیموں کا اے بزرگ، اس کے ساتھ آپ نے اس کو کسی بھی ایک نماز کے بعد، چاہے فجر ہو یا ظہر، جس نماز کے بعد آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا جس نماز کی آپ پابند ہیں، اس نماز کے بعد آپ یا عظیموں کو صرف 120 بار پڑھ لیں، ایک ہفتہ یہ عمل کر لیں، یقین جانیں آپ کی دنیا بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی، خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گی۔ اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، لیکن ایک گزارش کرتا چلوں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، کمنٹ کے اندر کوئی بھی دعائیہ کلمات پڑھ کے شیئر کر دیا کریں، لکھ دیا کریں، اس سے صدقہ جاریہ رہتا ہے۔ جو شخص بھی پڑھے گا یا آمین کہے گا، اللہ تعالیٰ کسی کی آمین کو قبول فرماتے ہوئے آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔